آج میں جو مووی ایکسپلین کرنے والی ہوں، اس مووی کا نام ہے آئی ایم مدر۔ اس کہانی کے سٹارٹ میں ایک بنکر کے اندر رپورٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے مدر رپورٹ۔ اس کے پاس کچھ ایمبریوز ہوتے ہیں جس کی پروٹیکشن وہ 38 سالوں سے کر رہی ہے۔ اب وہ ان میں سے ایک انسانی بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے اور جلد ہی اس سیل میں سے ایک انسانی بچی پیدا ہوتی ہے جس کا نام مدر ڈاٹر رکھ دیتی ہے۔ وہ ڈاٹر کو دنیا کی ہر اچھی چیز سکھاتی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزر جاتا ہے اور اب ڈاٹر بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دن ڈاٹر مدر سے پوچھتی ہے کہ باقی سب انسان کدھر چلے گئے ہیں اور ہم یہاں سے باہر کیوں نہیں جا سکتے۔ مدر رپورٹ بتاتی ہے کہ انسانوں نے دنیا کو برباد کر دیا تھا۔ وہ آپس میں لڑتے تھے، اس وجہ سے دنیا سے زندگی ختم ہو گئی ہے۔ دنیا میں اب گرینری نہیں ہے، دنیا میں سانس لینے کے لیے کوئی ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم باہر نہیں جا سکتے کیونکہ باہر سانس لینے کے لائق کوئی ہوا موجود ہی نہیں۔ مدر ڈاٹر سے بہت پیار کرتی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز سکھاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی انٹیلیجنس کو بھی بار بار چیک کرتی ہے۔ ایک دن ڈاٹر مدر سے پوچھتی ہے کہ میں اس دنیا میں کیسے آئی، تو مدر اس کو وہاں لے آتی ہے جہاں پہ اس نے ایمبریوز کو رکھا ہوا تھا اور بتاتی ہے کہ انہی سیل میں سے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اسی طرح اس سیل سے اور بچے بھی پیدا ہوں گے جو تمہارے ساتھ یہاں رہیں گے۔ مدر ڈاٹر کا بہت خیال رکھتی ہے اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تاکہ ڈاکٹر کو کبھی احساس نہ ہو کہ اسے باہر جانا چاہیے۔ اس طرح ٹائم گزر جاتا ہے اور ڈاٹر اب 18 سال کی ہو جاتی ہے۔ ایک دن اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ جاتی ہے۔ ڈاٹر کو یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ جب وہ وائرنگ روم میں جاتی ہے وہاں اسے ایک چوہا نظر آتا ہے جسے دیکھ کے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ آج تک اس نے کبھی کوئی زندہ چیز نہیں دیکھی۔ وہ اس چوہے کو بوتل میں بند کر دیتی ہے اور پھر کٹی ہوئی وائرز کو ریپیئر کرتی ہے۔ مدر نے ڈاٹر کو سب سکھایا ہوتا ہے کہ لیب کے سارے کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ ڈاٹر مدر کو وہ چوہا دکھاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اس چوہے کو فوراً مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ باہر کی کوئی بھی چیز اندر نہیں آنی چاہیے، باہر کا پورا ماحول انفیکٹڈ ہے جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ڈاکٹر کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ باہر اب بھی زندگی ہے اور اسی لیے چوہا باہر زندہ رہ پایا۔ اب وہ سوچ لیتی ہے کہ وہ باہر ضرور جائے گی۔ ایک رات جب مدر خود کو چارج کر رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر اپنا اسپیشل سوٹ پہن کر ایئر لاک کا دروازہ کھول لیتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایئر لاک کا دروازہ کھولتی ہے وہاں اسے ایک لیڈی ملتی ہے جس کی حالت بہت خطرناک ہوتی ہے اور وہ ڈاٹر سے ہیلپ مانگتی ہے۔ اس ٹائم مدر بھی چارج ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایئر لاک کا دروازہ کھلا ہے تو وہ فوراً وہاں بھاگتی ہے۔ وہاں ڈاٹر ہوتی ہے تو مدر اسے کہتی ہے کہ تم نے دروازہ کیوں کھولا، آج کے بعد ایسا مت کرنا، جب صحیح وقت آئے گا میں خود تمہیں باہر بھیج دوں گی۔ پھر وہ وہاں سے جاتے ہیں۔ جب مدر چلی جاتی ہے تو وہ اس کے بعد اس لیڈی کے پاس آتی ہے جسے وہ اپنا سوٹ پہنا کے اندر لے آئی تھی۔ وہ اسے پینے کے لیے پانی دیتی ہے، تب ہی وہاں مدر آ جاتی ہے اور اس لیڈی کو دیکھ لیتی ہے۔ اس لیڈی کے پاس گن ہوتی ہے جس سے وہ مدر پر شوٹ کرتی ہے، لیکن مدر اسے پکڑ کے اسے ٹارچر کرنے لگتی ہے۔ تب ڈاٹر مدر کو روکتی ہے کہ ایسا مت کرو، اس کی باڈی میں کوئی انفیکشن نہیں ہے۔ تب مدر اسے چھوڑ دیتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی مان جاتی ہے۔ وہ اس کو اس کیبن میں لے آتی ہے جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ وہ لیڈی مدر رپورٹ سے بہت زیادہ ڈری ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنا علاج کرنے سے بھی منع کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آج تک مدر نے اسے یہی بتایا ہوتا ہے کہ باہر ہر جگہ انفیکشن ہے، باہر زندگی ہے ہی نہیں، اور اب یہ لیڈی اچانک باہر کی دنیا سے آئی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر مدر سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ باہر انفیکشن ہے، لیکن اس لیڈی کو کوئی بھی انفیکشن نہیں ہے۔ ہمیں باہر جا کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جو ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں۔ دراصل مدر نے اس کو یہ ساری باتیں سکھائی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں دنیا کو بیلنس میں رکھنا ہوگا۔ اور ڈاٹر کے دل میں بھی بہت احساس ہوتا ہے۔ مدر بار بار ڈاٹر کی انٹیلیجنس بھی چیک کرتی ہے جس میں وہ ہر بار پاس ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اب ڈاٹر کہتی ہے کہ ہم باہر جائیں گے۔ تب مدر کہتی ہے کہ یہ پوری لیب انسانوں نے بنائی تھی کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ دنیا سے انسانیت ختم ہونے والی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ انسان باہر کیسے بچ گئی اور ابھی تم باہر نہیں جا سکتے۔ اور کہتی ہے کہ اس لیڈی کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ باہر اور کتنے سروائیورز ہیں، وہ مجھ سے ڈر رہی ہے اس لیے مجھے کچھ نہیں بتائے گی۔ ڈاکٹر اب لیڈی کے پاس آتی ہے
لیڈی کے بیک میں گولی لگی ہوتی ہے جس سے کافی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ میں خود تمہاری ٹریٹمنٹ کروں گی۔ اس کے بعد وہ مدر کی ہیلپ سے اس کی گولی نکال لیتی ہے اور اب وہ لیڈی دھیرے دھیرے ریکور ہونے لگ گئی تھی۔ ڈاٹر اس کے بیچ میں اب ایک بانڈ بننے لگ گیا تھا اور وہ آپس میں بہت سی باتیں کرنے لگے تھے۔ مدر یہ سب کچھ دیکھتی رہتی ہے اور ایک دن وہ لیڈی ڈاٹر کو بتاتی ہے کہ باہر ہم جتنے بھی سروائیورز ہیں ہم نے مائنز میں چھپ کر اپنی جان بچائی تھی، کیونکہ باہر اس کی طرف بہت سے رپورٹس ہیں جنہوں نے انسانوں کو ختم کر دیا۔ میں اس رپورٹ سے نفرت کرتی ہوں اور تمہیں اس کے ساتھ یہاں بنکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سن کر ڈاٹر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ مدر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے تو مدر اسے بتاتی ہے کہ وہ لیڈی جھوٹ بول رہی ہے، رپورٹ نے کبھی بھی انسان کو نہیں مارا۔ اور اب وہ ڈاٹر کی انٹیلیجنس کو چیک کرنے کے لیے اسے روم میں لے جاتی ہے اور جب وہ ٹیسٹ دیتی ہے تو ڈاٹر بہت اچھا سکور کرتی ہے جس سے مدر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مدر ڈاٹر کو اس لیب میں لے آتی جہاں بہت سے ایمبریو سیلز ہوتے ہیں اور ایسے ہی ایمبریو سیل سے مدر نے ڈاٹر کو بھی بنایا تھا۔ اور اب وہ ڈاٹر کو کہتی ہے کہ ان سیل میں سے کوئی سلیکٹ کر لو جس سے ہم تمہاری طرح انسان بنائیں گے۔ یہ سن کر ڈاٹر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ ایک بوائے ایمبریو کو سلیکٹ کرتی ہے تاکہ اسے ایک بھائی مل سکے۔ ڈاٹر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن اب بھی اس کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں۔ رات جب مدر خود کو چارج کر رہی ہوتی ہے تو ڈاٹر چپکے سے اس لیب میں جاتی ہے جہاں وہ سارے ایمبریوز ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہاں سے 3 ایمبریوز غائب ہیں جس سے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی 2 بچوں کو بنایا گیا تھا۔ اور جب وہ ڈیٹیل چیک کرتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ان کا سکور اتنا اچھا نہیں تھا، اس لیے مدر نے ان کو مار دیا۔ اور اسی لیے مدر بار بار ڈاٹر کو بھی ٹیسٹ کرتی تھی جس کو بچپن سے لے کر اب تک ڈاٹر نے پاس کیا ہے، اور اگر وہ فیل ہو جاتی تو مدر اسے بھی مار دیتی۔ یہ جان کر ڈاٹر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اس کو سب پتہ لگ گیا تھا کہ مدر نے اسے اس لیے پالا کہ میں اس کا ہیلپنگ ہینڈ بن سکوں، ٹیکنالوجی میں اس کی ہیلپ کر سکوں۔ اور اب اسے لیڈی پر پورا یقین ہو جاتا ہے، اس کے پاس جاتی ہے۔ وہ لیڈی ڈاٹر کو بولتی ہے ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے، تو ڈاٹر بولتی ہے کہ میں نہیں جا سکتی، میرا بھائی جلد ہی آنے والا ہے، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ تب ہی مدر ڈاٹر کی ساری باتیں سن لیتی اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تب وہ ڈاٹر کو کیبن میں بند کر دیتی ہے اور اس لیڈی کو ٹارچر کرنے لگتی ہے۔ اور اب اس سے پہلے کہ مدر اس لیڈی کو مار ڈالے تب ڈاٹر اس کیبن کے گلاس ڈور کو توڑ دیتی ہے۔ جب وہ اس لیڈی کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے پکڑ لیتی ہے اور مدر رپورٹ کو بولتی ہے اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں اس کو مار ڈالوں گی۔ مدر نہیں چاہتی کہ ڈاکٹر کو کچھ بھی ہو تو وہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ اب جب ڈاٹر لیڈی کے ساتھ باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور ہر جگہ پر سراغ ہے۔ دراصل انسانوں کے بیچ میں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے دنیا کا کلائمیٹ پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا۔ اور جب تھوڑا آگے جا کے دیکھتی ہے کہ وہاں فصلیں اگائی جا رہی ہے، وہ بھی رپورٹ اگا رہے ہوتے ہیں۔ ڈاٹر کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ رپورٹ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے وہ آگے جاتے ہیں تو وہ لیڈی اسے ایک کنٹینر میں لے جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاٹر بہت حیران ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاٹر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس لیڈی نے ڈاٹر کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک مائن میں اپنی جان بچائی تھی۔ تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ مائن میں رہتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن دھیرے دھیرے ہمارا سارا کھانا ختم ہو گیا جس کی وجہ سے سب مر گئے۔ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں آنا پڑا اور اب اس پوری دنیا میں آخری انسان بچی ہوں۔ یہ سن کر ڈاٹر کو بہت غصہ آتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے لگا کہ باہر اور بھی انسان ہوں گے اور میرا بھائی بھی اب پیدا ہو چکا ہوگا لیب میں۔ تو اب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ واپس جائے گی مدر کے پاس لیب میں۔ جب وہ لیب کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں بہت سے روبوٹ ہوتے جو اس کو سکین کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاٹر ہے تو وہ اسے اندر جانے دیتے ہیں لیکن ڈاٹر بہت ڈری ہوتی ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ اندر گئی تو مدر اس کو مار ڈالے گی، اس لیے وہ ایکس اٹھا لیتی ہے اور پھر وہ چپکے سے مدر کو دیکھتی ہے۔ مدر کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بیبی بوائے ہوتا ہے۔ تب وہ ڈاٹر کو کہتی ہے کہ ایکس کو رکھ دو اور اپنے بھائی کو سنبھالو، تم ہی اس کو دنیا میں لائی ہو۔
مدر بہت پیار سے بات کرتی ہے، اس لیے ڈاٹر ابھی ایکس کو رکھ دیتی ہے اور اپنے بھائی کو پکڑ لیتی ہے۔ اب مدر کہتی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے اور مجھے اب پورا سچ بتا دینا چاہیے۔ دراصل میں رپورٹ نہیں ہوں، باہر جتنے بھی رپورٹس ہیں میں ان سب کو کنٹرول کرتی ہوں اور میں ان سب کا کنٹرول پینل ہوں۔ انسان اپنے آپ کو خود ہی ختم کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک خطرناک جنگ لڑ رہے تھے جس وجہ سے نیچر پوری طرح برباد ہو گیا تھا، اس لیے میں نے انسانوں کو پوری طرح سے ختم کر دیا، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہم بھی ختم ہو جاتے، اس لیے میں نے انسانوں کو ہی ختم کر دیا تاکہ اس دنیا کو میں بچا سکوں۔ میں نے طے کیا کہ میں دوبارہ سے انسانوں کو ان ایمبریو سے بناؤں گی اور ان کی تربیت کروں گی، ان کو سکھاؤں گی کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اس لیے میں لیب میں بہت سارے ایمبریو کو لے آئی تاکہ میں اس دنیا میں دوبارہ انسانیت لے کے آؤں۔ میں نے تم سے پہلے 2 بچوں کو پیدا کیا تھا لیکن ان کا آئی کیو اتنا اچھا نہیں تھا اور ان میں بہت ساری کمیاں بھی تھی، اس لیے میں نے ان کو ختم کر دیا، کیونکہ اگر میں غلط لیڈر چنتی تو اس پوری مشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ انسان پھر دوبارہ وہی کچھ کرتے جیسا انہوں نے پہلے کیا، اور جب میں نے تمہارے آئی کیو، تمہارے انسانیت کو، ہر چیز کو ٹیسٹ کیا، تم سب میں پاس ہوئی۔ میں نے طے کیا تھا کہ جب تم 18 سال کی ہوگی میں تمہیں سب بتا دوں گی، اور اب تم نے ان سارے بچوں کو پالنا ہے، ان کو اس نیچر کی ساری اچھی چیزیں سکھانی ہے کہ ہم کیسے اس ارتھ کو بچا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارتھ سے، اپنے نیچر سے پیار کرنا چاہیے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، اور جب یہ سارے بچے بڑے ہوں گے تو باہر جتنے بھی روبوٹس ہیں وہ پوری طرح سے دنیا کو ٹھیک کر چکے ہوں گے، جس سے ہماری نئی دنیا شروع ہوں گی۔ اور وہ لیڈی جو یہاں آئی تھی وہ بھی میرا پلان تھا تاکہ تم اس کے ساتھ باہر جاؤ، باہر کی دنیا دیکھو اور دنیا کی حقیقت کو جان سکو اور فیصلہ کر سکو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اور جب تم نے اپنے بھائی کے لیے واپس آنے کا فیصلہ کیا تو تم اپنے آخری امتحان میں بھی پاس ہو گئی، یعنی تمہارے اندر وہ ساری ویلیوز ہے جو تمہیں پرفیکٹ لیڈر بناتا ہے۔ تمہارے اندر انسانیت ہے، تمہیں نالج ہے، تم اسپریچول ہو، تم احساس ہے، تم دوسروں سے پیار کرتی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس دنیا کو کیسے بچانا ہے، اور اب میرا مشن ختم ہو چکا ہے۔ تو اب ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اب میں ان آنے والے بچوں کو پالوں۔ دراصل وہ نہیں چاہتی کہ سپر انٹیلیجنس اب اس دنیا میں رہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے پوری کی پوری انسانیت دنیا سے ختم ہوئی، بھلے اس کا ریزن کچھ بھی ہو۔ تو مدر رپورٹ کہتی ہے کہ جیسا تمہیں ٹھیک لگے، اور اس کے بعد وہ مدر کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے وہ پوری طرح سے ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ وہیں ہمیں باہر کے رپورٹس دکھائے جاتے ہیں جن میں سے ایک رپورٹ اس کنٹینر تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ لیڈی چھپی ہوتی ہے، اور اس لیڈی کو کہتا ہے کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا، ہم نے جس مقصد کے لیے تمہیں زندہ رکھا تھا۔ اور اس کے بعد اس لیڈی کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ رپورٹس نہیں چاہتے کہ دنیا میں ایک بھی ایسا انسان رہے جس میں غصہ ہو، نفرت ہو اور دوسروں کو مارنا چاہتا ہے۔ اب یہاں ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو اس لیب میں جاتی ہے جہاں وہ ایمبریوز ہوتے ہیں، اور اب وہ ان سب کو دنیا میں لانا چاہتی ہے اور ان سب کو پالنا چاہتی ہے۔ وہ ان سب کو لیڈ کرے گی، ان کو اچھا انسان بنائے گی تاکہ ان میں کوئی لالچ، نفرت، حسد کی وجہ سے دنیا دوبارہ ختم ہونے کے نتیجے پہ نہ پہنچے۔ جیسے اسے مدر رپورٹ نے پالا تھا، اب اسے لگتا ہے کہ اب وہ ان سب بچوں کی مدر ہے، اور یہاں اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔